الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسلامی سال کے اعتبار سے سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے. اور اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. نام مہینوں کا آپ حضرات جانتے ہی ہیں. جو مہینہ گزر گیا اس کا نام کیا تھا؟ محرم الحرام. اور اس کے بعد جو مہینہ ابھی ختم ہوا ہے، شروع ہوا ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر. سفر کے اختتام کے بعد تیسرا مہینہ جو آنے والا ہے اسلامی سال کا، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، جس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، اس مہینے میں شریعت کے اعتبار سے کوئی ایسا عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جو سفر کے مہینے میں کیا جائے.
لیکن لا علمی کی وجہ کر، ناواقفیت کی بنیاد پر، شریعت کے حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے امت کا ایک طبقہ ہے جو سفر کے مہینے میں ایک دن کو مخصوص کرتا ہے اور اس میں اپنے اعتبار سے نہ جانے کیا کیا عمل کرتا ہے۔ اور اس کا نام ہے لوگوں کی نگاہ میں نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے اس دن کو لوگ آخری بدھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آخری بدھ کا نام آخری چہارشنبہ۔ یہ آپ کے یہاں منایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کلکتہ میں آخری چہارشنبہ آخری بدھ منایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم کا مطلب ہے آپ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی آخری بدھ مناتا ہے یا نہیں مناتا ہے؟ سوچ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ ارے مناتے ہیں تو بول دیجئے مناتے ہیں، اور نہیں مناتے ہیں تو وہ بھی بول دیجئے نہیں مناتے ہیں۔ یہاں جتنے موجود لوگ ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو مناتے ہیں؟ تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، منانے والے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی موجود لوگوں میں سے نہیں مناتا ہے۔ اب اگر آپ جھوٹ ہوں گے تو اللہ کو جواب دیں۔ آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم لوگ بھی مناتے ہیں تو ہم پھانسی آپ کو نہیں دے دیں۔ بہرحال سفر کے مہینے میں جو لوگ بھی آخری بدھ مناتے ہیں، آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں آخری بدھ اور آخری چہارشنبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے طرف سے جاہلانہ رسم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے نکال رکھا ہے۔ اس کو آپ لوگ جان لیجئے اور اگر مناتے ہیں تو اس کو بند کیجئے۔ شریعت میں آخری بدھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ناواقف لوگوں کا نکالا ہوا رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ باقی سفر کے مہینے میں اور کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اس مہینے سے متعلق مزید بات آپ کے سامنے کچھ عرض نہیں کرتا ہوں۔ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، جس کو ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے، وہ مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی اونچا مہینہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں اسی مہینے میں ہوئی ہے۔
ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا، اس لیے وہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر بات ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہوں، جن کے لیے کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں بنائی گئیں، تو وہ مہینہ بہت ہی مبارک اور متبرک ہو ہی جائے گا۔ اونچی چیز سے جب کوئی عام چیز ملتی ہے، بڑی چیز سے جب کسی چھوٹی چیز کی نسبت جڑتی ہے تو نسبت اور تعلق کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا نارمل مہینہ تھا، اور مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جب تشریف لائے اور اس مہینے کی نسبت آپ سے جڑی تو مہینے میں بھی 4 چاند لگ گیا۔ تو آنے والا مہینہ بہت ہی متبرک ہے، اور اس مہینے میں جس کی آمد ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس آخری پیغمبر اور رسول کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیا جائے۔ جاننے کے بعد آدمی صحیح عمل کرتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے غلط راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ آج بھی امت کا کثیر طبقہ اپنے محبوب پیغمبر کے مقام اور آپ کے مرتبہ اور آپ کی حیثیت سے واقف نہیں ہے۔ جس پیغمبر کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہلکا سا ان کا تعارف آپ کے سامنے کرا دیتے ہیں۔ آپ کا نام، جو اصلی نام ہے آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ والد کا نام عبداللہ، اور دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ دادا کا نام عبد المطلب۔ پھر سے ایک مرتبہ سنیے، یاد کیجئے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ کیا؟
والدہ کا نام کیا؟ آمنہ۔ اور ان کے نانا کا نام عبد مناف ہے۔ ان کے نانا کا نام عبد مناف۔ اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ اتنا جلدی تو آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تو اتنا جلدی ابھی یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی زندگی کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70 سالہ گزری ہے، اور اتنے لمبے عرصے میں یاد نہیں ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ ابھی فوری طور پر یاد ہونا مشکل ہے۔ لیکن ارادہ فرمائیے کہ انشاءاللہ اپنے حضور اور ان کے خاندان کا نام یاد کروں گا۔ اپنے خاندان کا نام یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضور کے خاندان کا نام یاد کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور دادا نانا کے نام کو سننے کے بعد دوسری چیز یہ آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ہم تو بتا دیے ہیں، تو آپ کو دہرانے میں کیا ہے؟ آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی پیدائش کے دن میں کس دن پیدا ہوئے؟ سارے علماء سیر جو لوگ تاریخ اور سیرت نگار ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، دن میں سب کا اتفاق ہے۔ کس دن پیدا ہوئے؟ سب لوگ ایک ہی دن کے قائل ہیں، تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ 9 تاریخ ربیع الاول کی بتاتے ہیں اور کچھ لوگ 12 بتاتے ہیں۔ جو لوگ 9 بتاتے ہیں ان کی بھی تاریخ صحیح ہے، اور جو 12 بتاتے ہیں ان کی بھی تاریخ صحیح ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پیدا تو ایک ہی دن ہوا ہوگا آدمی، لیکن تاریخ 2 ہو گئی کیوں، اور دونوں صحیح کیسے ہو جائے گی؟ پیدا ہونے والا ایک ہی ہے،
جس دن میں پیدا ہوا وہ ایک ہی دن ہے، تاریخ دو کیسے ہو گئی، یہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی۔ میں اس بات کو ابھی آپ کے ذہن سے صاف کیے دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے یاد رکھیے، آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، دن تھا پیر کا جسے آپ سوموار بھی بولتے ہیں اور انگریزی میں منڈے بولتے ہیں۔ پیدائش کا وقت کیا تھا؟ صبح صادق کے وقت، صبح صادق کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لے آئے۔ اتنی بات پھر ایک بار سنیے اور خوب دھیان سے سنیے تاکہ آپ کو یاد ہو، اور کوئی آپ کے نبی کے بارے میں پوچھے تو آپ کچھ بتا سکیں۔ پیدا ہوئے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ بولو بھائی، ربیع الاول میں۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا۔ وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ اتنی بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی، لیکن تاریخ پیدائش میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو، اور کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو۔ کوئی سے مراد ہر آدمی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ماہر فلکیات ہیں، تاریخ اور دنوں کا علم رکھتے ہیں، ان حضرات نے کہا، ان میں سے کسی نے کہا کہ 9 کو پیدا ہوئے اور کسی نے کہا 12 کو پیدا ہوئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اختلاف کیسے ہوا تاریخ کے اندر، تو بات دراصل یہ ہے کہ پہلے عربوں کے اندر، عرب میں جب بچے پیدا ہوتے تھے عام طور سے، تو بچوں کے دن اور تاریخ کا لکھنے اور یاد کرنے کا رواج نہیں تھا جیسے ابھی ہے۔ ابھی تو کمپلسری کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کرو گے ڈیٹ آف برتھ اور فلاں کس دن تو پھر کام آگے کا نہیں ہوگا۔ عربوں کے اندر اس وقت کسی بچے کے پیدائش میں دن وغیرہ اور تاریخ وغیرہ لکھنے اور محفوظ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اسی حالت میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، دنیا میں آئے، تو جیسے عام بچوں کا مسئلہ تھا، آپ کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ کسی کو یہ خبر اس وقت نہیں تھی کہ یہ آخری نبی آیا ہے، آخری نبی بن کر آیا ہے دنیا کے اندر، اس کی تاریخ، اس کے سوانح عمریں لکھی جائے۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دیا، جیسے عام بچوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی، حضور کے پیدائش پر بھی اس کی توجہ نہیں ہوئی اور آپ کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں کی گئی۔ لیکن جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی اور آپ کو نبوت اور رسالت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، تو لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جس کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں، یہ تو آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا دنیا میں۔ جب نبوت ملی تب لوگوں کو تاریخ کا خیال آیا کہ اب پتہ کیا جائے کہ پیدا کس تاریخ کو ہوئے تھے۔ تو چونکہ اتنا لمبا 40 سالہ زمانہ گزر گیا تھا،
اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے تاریخ کی تحقیق کی تو کسی کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ 9 کو پیدا ہوئے اور کسی کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ 12 کو پیدا ہوئے۔ اس لیے تاریخ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تاریخیں دونوں اس لیے صحیح ہیں کہ جس نے 9 کو کہا ہے اور واقعی 9 کو پیدائش ہوئی ہے تو ان کی تاریخ بھی صحیح ہے، اور جس نے 12 بتایا ہے اور 12 کو پیدائش ہوئی ہے تو ان کی تاریخ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے تاریخ میں اختلاف ہونے کی کہ جیسے جس کو علم ہوتا ہے ویسے کسی کے بارے میں وہ تاریخ لکھ دیتا ہے یا بتا دیتا ہے۔ اس کو آپ اپنی مثال میں سمجھیے تو آسانی ہوگی۔ راجہ بازار روڈ پر چوراہے پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ کر گیا اور زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن وقتی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ یہ سینس لیس ہو گیا ہے اور مر گیا ہے۔ اسی وقت ایک آدمی ادھر سے گزرا اور دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کی صورت پیدا ہوئی اور یہ آدمی اسپاٹ ڈیتھ کر گیا ہے، مر گیا ہے۔ جب وہ راجہ بازار چوراہے سے نکلا اور دھڑ بغان پہنچا تو اس نے لوگوں کو خبر دیا کبھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ آدمی اسپاٹ ڈیتھ کر گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی مرا نہیں تھا لیکن چوٹ سے پریشان تھا، بے ہوش نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو جب ہوش ہوا اس وقت ایک آدمی نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ تو بری طرح سے کیا ہے لیکن مرا نہیں ہے۔ اب وہ جب دھڑ بغان آیا تو اس نے خبر یہ دیا کہ ابھی میں راجہ بازار موڑ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک آدمی بری طرح سے زخمی ہو گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے لیکن مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ کیا پہلے نے لا کے خبر دیا کہ اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، مر گیا، اور دوسرے نے کیا خبر دیا؟ شدید زخمی ہے، مرا نہیں ہے۔ تو دونوں کی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دونوں کی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ اس لیے صحیح ہے کہ پہلے نے جو دیکھا اس نے سمجھا حالت کو دیکھ کر کہ یہ مر گیا ہے، اس نے لا کے خبر دیا، اس کی بھی بات اپنے اعتبار سے صحیح، اور ہوش آ گیا کچھ دیر کے بعد دوسرے نے خبر لا کے دیا مرا نہیں ہے، شدید زخمی ہے، اس کی بھی بات صحیح ہے۔ تو تاریخ کا اختلاف حالات کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، دونوں میں سے کسی ایک دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ دن میں اختلاف نہیں ہے، دن جو ہے دوشنبہ، سوموار، پیر کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا اور وقت صبح صادق کا تھا، جگہ مکہ مکرمہ۔ اب مکہ مکرمہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں آپ خاص طور سے پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ادم ہے، الف دال میم ادم، اسی جگہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ جگہ آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہوں، چاہے 9 کو پیدا ہوئے ہوں، اس سب کی فضیلت کیا ہے؟
اس رات کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے، اس کو سننے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں ایک مہینہ رمضان کا ہے جس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہے نا مہینہ رمضان کہ نہیں ہے؟ رمضان کا مہینہ، اس میں ایک رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر اس کو بولتے ہیں۔ اس رات کا مرتبہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر جو ہے رمضان کی رات کو آتی ہے، اس رات کا مرتبہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا؟ وہ ایک رات رمضان کی جو شب قدر کہلاتی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے رمضان والی رات جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اور ربیع الاول والی جو رات ہے جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا کیے گئے، اس رات کا مرتبہ اور مقام آپ سے عرض کروں، ما ثبت بالسنہ، بہت ہی مشہور محدث کی کتاب ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں تلک اللیلۃ افضل من لیلۃ القدر، کہ ربیع الاول کا وہ رات، ربیع الاول کی وہ رات جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر پیدا کیے گئے، اس رات کا مرتبہ اور مقام لیلۃ القدر شب قدر سے بھی زیادہ ہے، شب قدر سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور ربیع الاول کے اس شب میں صاحب قرآن کو اتارا ہے، جس پر قرآن اترا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو قرآن کس پر اترتا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، لیکن جس پر وہ نازل ہوئی ہے اس ذات اور شخصیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کی رات ہے جس میں حضور پیدا ہوئے، اور ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جس دن آپ پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ قیصر فارس کے بادشاہ کا لقب ہے، اور کسریٰ روم کے بادشاہ کا لقب ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو کسریٰ شاہ روم، اس کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے، زلزلہ اس قدر آیا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو عجیب زلزلہ آیا، شاہ کسریٰ کے محل سے اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ کنگورے کیا چیز ہے؟ یہ روشن دان جس کو کھڑکیاں آپ کہتے ہو، 14 گر پڑے۔ زلزلہ کی تاب نہیں لا سکے، وہ کنگورے گر گئے۔ زلزلہ کیوں آیا؟ زلزلہ اس لیے آیا تھا کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا تھا
کہ اے لوگو جس گندگی میں تم پڑے ہو اور جس جہالت میں تمہاری زندگی گزر گئی ہے، اب دنیا کے اندر میرا بھیجا ہوا ایک ایسا پیغمبر جا رہا ہے جو ایک زلزلہ برپا کرے گا اور دین و شریعت کی حدود کو قائم کرے گا، اور اس میں تم سب کا وجود ختم ہو جائے گا اور دین اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت جو بت پرست لوگ تھے، آپ جب پیدا ہوئے تو بت پرستوں کے بتوں نے انسانی زبان میں، بتوں کے اندر تو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، مٹی لکڑی کے بت بولیں گے، لیکن اس وقت بت پرستوں کے بتوں نے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، انسانی زبان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی کہ اس دنیا میں ایک نبی آ گیا ہے، ایک نبی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ لگا لو۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سے ایک سفید بادل آیا اور اس بادل نے آ کے میرے بچے کو اٹھا لیا اور دور لے گیا وہ بادل، بچہ مجھ سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آواز سنی کہ کوئی بولنے والا یہ بولتا ہے کہ اس بچے کو پورے مشرق و مغرب، پوری دنیا کا سیر و سفر کرا دو تاکہ آگے دعوت و تبلیغ میں ان کو زحمت نہیں ہو اور ساری چیزوں کو یہ جان لے، پہچان لے، حقیقت سے سب کی واقف ہو جائیں۔ ابھی سے اس بچے کو پورے عالم میں گھما لے آؤ۔ ایسا عام بچے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ والدہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بچہ عام بچے کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی برگزیدہ بچہ ہے۔ شجر حجر، درختوں نے، پتھروں نے انسانی زبان میں یہ بتایا اور خوشخبری سنائی لوگوں کو کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نبی برحق بننے والا ہے، یہ بہت ہی اونچے مقام کا بچہ ہے، جس کی گواہی درخت دے، جس کی گواہی پتھر دے، جس کی گواہی بت پرستوں کے بت دیں اور جس کی گواہی آسمانی بادل دے، اس سے بڑی شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس بچے کے مقام سے زیادہ اور اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی بات ہے کہ آپ کے بارے میں پورے طور سے یہ بات پھیل گئی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی برگزیدہ اور اونچے قسم کا بچہ ہے۔ اب جب آپ پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، تو پیدائش کے بعد جیسے ہمیں اور آپ کو ابھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت بچے کو بھی اور آج بھی بچوں کو پیدا ہونے کے بعد کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو پیدا ہو کر اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے وقت میں بھی پیدائش کے بعد کھانے کی پینے کی ضرورت تھی، آج بھی بچوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کا محبوب پیغمبر جب دنیا میں آیا تو ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑی۔ تو اس وقت جو بچوں کے بھوک اور پیاس
کی ضرورت کو ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ دودھ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دودھ دیا جاتا ہے بچوں کو، جس سے اس کی بھوک بھی ختم ہوتی ہے اور پیاس کی شدت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اپنے ماں کا دودھ حضور نے سب سے پہلے پیا۔ سب سے پہلے پیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا اور بھی دودھ آپ نے پیا ہے۔ اگر کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تو سب سے پہلے ہم نہیں بولتے۔ سب سے پہلے والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا 3 دنوں تک۔ کتنے دنوں تک؟ ہاں یاد کر لیجئے، سب سے پہلے حضرت آمنہ ان کی ماں نے اپنے اس برگزیدہ بچے کو 3 دنوں تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد دوسری جگہ آپ شفٹ کر دیے گئے۔ 3 دنوں کے بعد حضور کے چچا ابو لہب کی ایک باندی تھی، جس باندی کا نام کتابوں میں 2 آتا ہے۔ کچھ لوگ اس باندی کا نام سویبہ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ اس باندی کا نام صوبیہ بتاتے ہیں۔ تو چاہے سویبہ ہو چاہے صوبیہ ہو، یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ اس نے کچھ دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوسرے نمبر پہ دودھ پلانے والی عورت سویبہ ابو لہب کی باندی ہے۔ اس نے کچھ عرصے تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد ایک خاتون گزری ہے جس خاتون کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ وہ دیہات سے آئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر دیہات لے گئی۔ قبیلہ سعد کی رہنے والی تھی۔ قبیلہ سعد کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کو سعدیہ کہتے ہیں۔ لے گئی۔ اس وقت نظام یہ تھا کہ جب شہر میں بچے پیدا ہوتے تھے تو چونکہ شہری فضا اتنی خوشگوار نہیں ہوتی ہے، پھولنے پھلنے کے لیے شہر کا نظام بہت مفید نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی جتنا دیہی علاقوں کے بچے ٹھوس اور مضبوط ہوتے ہیں، شہری بچے اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور گھروں سے بچوں کو مانگ لے کر چلی جاتی تھی اور اس کی پرورش کرتی تھی۔ پرورش کرنے کا ان کو معاوضہ ملتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اعتبار سے ایک عورت نے چنا۔ وہ عورت کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ۔ اور اس لیے چنا کہ حضور کو اس وقت کسی نے بھی نہیں چنا، حضور کو دوسری عورتوں نے نہیں چنا۔ اس لیے نہیں چنا، وجہ اس کی کیا تھی؟ ہر آدمی اس کو چنتا ہے جہاں اس کو مال ملتا ہے، اور عورتوں نے مالدار کے بچوں کو چنا کہ یہاں اس کو لے جائیں گے تو زیادہ مال ملے گا، زیادہ خزانہ ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چنا اور وہ لے کر گئی۔ حضور کو دوسرے لوگوں نے اس وقت قبول نہیں کیا، عورتوں نے۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری لے کے چلی،
تو جو اونٹ لے کر حلیمہ سعدیہ آئی تھی اس اونٹ کے اندر چلنے کی صحیح طاقت نہیں تھی، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہوئے اور حلیمہ سعدیہ لے کر چلی ہے تو تیز رفتار اونٹوں کو بھی اس نے پیچھے کر دیا۔ یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش اور شیرخوارگی اور دودھ پینے کے وقت۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ لے کر گئی اور آپ کے ذریعے بڑی خیر و برکت حلیمہ سعدیہ کو ہوئی۔ بعد میں وہ عورتیں جنہوں نے آپ کو نہیں لیا تھا انگلی دبا کر رہ گئی کہ ہم لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن وقت نکل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال 3 دنوں تک آپ کی ماں نے پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد کچھ دنوں تک شعیبہ ابو لہب کی باندی نے حضور کو دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ اپنے یہاں لے گئی اور مدت رضاعت 2 سال تک مستقل حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ وہیں دودھ پیتے رہے اور پلتے رہے۔ 2 سال کی مدت اور 2 سال کا زمانہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارا اور بڑی بڑی رحمتوں سے مالا مال ہو گئی، لیکن اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ ان کی والدہ کے پاس لا کر واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد کچھ دن حضور رہے والدہ کے پاس، لیکن حلیمہ سعدیہ پھر دوبارہ آئی۔ اس کو رہا نہیں جا رہا تھا، اور رہا کیسے جاتا جس کے بغیر پوری دنیا کو رہا جانا نہیں تھا، وہ اس کے گود میں آ چکا تھا۔ پھر دوبارہ گئی اور حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کیا، گزارش کی کہ دوبارہ کچھ دنوں کے لیے اور ان کو میرے یہاں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ دوبارہ پھر حضور کو بھیجا گیا اور آپ کو حلیمہ سعدیہ دوبارہ لے کر چلی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں رضائی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ جس وقت لے کر گئی اور دودھ پلاتی حضور کو، تو پہلے سے حلیمہ سعدیہ کا ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا اپنی ماں کا۔ تو دودھ وہی عورت نہ دے گی جس کے بچے ہوں اور دودھ دیتی ہو، تبھی کوئی دوسری بچی یا بچہ کو وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جس وقت لے کر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضائی بھائی تھا۔ رضائی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی عورت نے دودھ پلایا ہو، تو اس عورت کا لڑکا اور یہ لڑکا جس نے دوسری عورت سے دودھ پیا ہے، یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن کہلاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں، یہ رضائی اوڑھنے والے نہیں۔ رضاعت کے معنی ہوتے ہیں دودھ پینا، رضائی معنی دودھ پینے والے بھائی۔ ایک عورت کا 2 بچوں نے، اس کے بچے نے اور دوسرے بچے نے دودھ پیا ہے، تو وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی کہلاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک لڑکا تھا، اپنا لڑکا جس کا نام عبداللہ ابن حرس تھا، وہ بھی دودھ پی رہا تھا اور حضور کو حلیمہ سعدیہ لے گئی تو حضور کو بھی دودھ پلانے لگی۔ جیسے اونٹ تیز ہو گیا تھا حلیمہ سعدیہ کا، لاغر اونٹ، ویسے ہی جب حضور کو لے کر حلیمہ سعدیہ گئی تو دودھ بھی اللہ نے کافی نکال دیا، جس سے دونوں بھائی دودھ پینے لگے۔ لیکن دونوں کبھی کبھی ایک بار پیتے اور کبھی کبھی الگ الگ پیتے۔ جب دونوں ساتھ پیتے تو ایک پستان سے ایک بھائی دوسرے پستان سے دوسرا بھائی پیتا، لیکن کبھی کسی کو
بھوک نہیں لگی ہے تو وہ دودھ اس وقت نہیں پی رہا ہے، ایک کو بھوک لگی ہے وہ دودھ پی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگی تو آپ نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، ایک داہنے پستان کا دودھ پیا، اس کے بعد دودھ پینا آپ نے چھوڑ دیا، بائیں پستان میں منہ نہیں لگایا۔ بائیں پستان میں ایک ہی پستان کا دودھ حضور نے پیا، دائیں طرف پیا، بائیں طرف کا دودھ چھوڑ دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک ہی طرف سے پیٹ بھر گیا تھا، دوسرے طرف پینے کی اب ہمت نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس لیے حضور نے چھوڑا تھا کہ ہم دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا حق ایک ہی پستان کا بنتا ہے، دوسرے پستان کا حق دوسرے بھائی کا بنتا ہے۔ اگر میں دونوں پی لیتا ہوں تو اپنے بھائی کا حق مارنے والا بن جاؤں گا۔ یہ عدل تھا، انصاف تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بچپن کے دودھ پینے کے زمانے کا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اپنے بھائی کا مال ہڑپ لو۔ کیا کرو؟ اگر کوئی بھائی تھوڑا بے وقوف ہے تو کیا کرو؟ کاغذ لے کے جاؤ، اس پر دستخط کرا کے پوری پراپرٹی اپنے نام کر لو۔ ہم اس نبی کی امت نہیں ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے دودھ پینے کی حالت میں انصاف کا یہ سبق اپنی امت کے لیے چھوڑا کہ بھائی کا حق مارنا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے معاملات تھے۔ اس انداز میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ آپ پیتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا آپ کا معاملہ پیش آیا، میں آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ابھی کئی جمعہ لگے گا، کئی جمعہ، تو یاد کر کے آپ رہیے۔ ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں آج؟ حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پی رہے تھے، ایک ہی پستان سے پیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ بھائی کا حق ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ انصاف و عدل جو ہے پوری دنیا کو دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کے بچپن کے زمانے سے دے کر گئے، یہاں ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے پکڑ لیجئے، آپ یہاں سے، اب آئندہ جمعہ آپ جب بتاؤ گے تب ہم اس کے آگے گاڑی بڑھائیں گے، نہیں تو آئندہ جمعہ پھر ہم جو ہے سرنڈر کر جائیں گے۔ کیا کریں؟